الرحمن الرحیم۔ شکوہ کے جو ہے نا اب 11 سے شروع کر رہے ہیں، 10 تک ہم پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ اور میں تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ یہ واضح ہے کہ اے خدا تجھے پتہ ہے، تو جانتا ہے، تو علیم و بذات صدور ذات ہے، دلوں کے راز جانے والی ذات ہے۔ تجھے پتہ ہے کوئی بھی تیرا نام نہیں لیتا تھا، ہر طرف جو ہے بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، تو قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ تیری توحید کو، تیرے کلمہ لا الہ الا اللہ کو پھیلانے میں جو کردار ہے وہ قوت بازو مسلم کا ہے، ٹھیک ہے۔ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، یعنی لوگ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور مختلف ملکوں میں رہ رہے تھے۔ چین والے اپنے ملک میں رہ رہے تھے، ایران والے اپنے ملک میں رہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی۔ وہ اسی دنیا میں، وہ شاعر کہتا ہے کہ معمورہ کا معنی ہے آبادی، دنیا۔ تو اسی دنیا کی آبادی میں جو ہے مختلف مذاہب کے لوگ آباد تھے۔ اچھا، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ یعنی شاعر یہ بتانا چاہتا ہے پچھلے اشعار میں کہ یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، سلجوقی بھی تھے، ایرانی بھی تھے، ساسانی بھی تھے، چین والے بھی تھے، سب تھے، لیکن تجھے پتہ ہے کہ تیرے نام پہ تلوار کس نے اٹھائی تھی، تیری وجہ سے جنگ کس نے کی تھی، تیرے نام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے تلوار کس نے اٹھائی تھی؟ وہ مسلمان ہی تھے۔ بات جو بگڑی ہوئی تھی، بگڑی بات تھی کہ کوئی تجھے مانتا نہیں تھا، تو وہ کس نے بنائی تھی تیرے حق میں؟ پوری دنیا کو کس نے وہ تیار کیا تھا اور تصور پہنچایا تھا تیری توحید کا؟ وہ ہم مسلمان ہی تھے۔ آخری شعر فرمایا، تھے ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خوشیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں۔ مارکا آرا مراد جہاں جہاد کرنے والے۔ شاعر کہتا ہے کہ صرف ایک مسلمان قوم تھی جو تیرے لیے جہاد کرتے تھے، خشکیوں میں بھی کرتے تھے، تریوں میں بھی کرتے تھے، بحر و بر میں ہم لڑتے تھے، سمندر میں بھی لڑتے تھے، اور خشک زمین پر بھی لڑتے تھے۔ یہ ہمارا کام ہے۔